السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوگے، جہاں رہیں خوش رہیں، جیتے جاگتے ہنستے مسکراتے۔ چلتے ہیں کہانی کے 27ویں حصے کی طرف۔ جو لوگ دوست نئے آئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست تھے جو محبت میں ناکامی کے بعد محبوب، اور ان کا یہ فارمولہ ایک ساتھ بہت سارے دوستوں کو مصیبت اور عذاب میں ڈال کے لے کے گیا، اور اسی کو جب ہم سیٹ کرنے کی کوشش میں تھے تو ایک دوست نے، چونکہ تھوڑا سا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بزرگی کی طرف تھا، تو یا لگا لیں علوم والی سائڈ پہ تھا، تو ان کی دوستی ایک جن سے ہو گئی جن کا نام تھا یقوت۔ یقوت اور کاشی کی دوستی جو ہے وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کام آ رہی ہے۔ اور چلتے ہیں کہانی کی طرف، جہاں پہ فیصل جو ہے نا وہ چلا کر رہا تھا اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے، جو سادھو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اس کی قربانی دینے کے لیے۔ شیرا جن اور کاشی دونوں جیسے ہی چلا گاہ پہنچے، مطلب پرانے قبرستان میں جہاں پہ چلا ہو رہا تھا، اور فیصل اس چلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو کاشی نے جب یقوت سے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے، تو یقوت نے کہا کہ اس کو فوری طور پہ لے کر جاؤ، اور اس کو سب سے پہلے جو ہے نا ڈسیبل کرو، مطلب یہ جو پتلا ہے اس کے اندر سے کیلیں نکالو، کچھ بھی کرو، کسی بھی طرح سے اسے لے جاؤ، اور اس کو لے کے وہاں جانا جہاں پانی پار ہو۔ پانی پار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تم نے دریا کے، جہاں سے دریا بہہ رہا ہو، اس علاقے کی حدود میں اگر کوئی دریا ہے تو اس علاقے کی حدود کے دوسری طرف، دریا کے دوسرے کنارے پہ جا کے یا دوسری طرف جا کے تم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے خود سے نہیں کرنا تھا، اس کو کچھ کیلیں نکالنی تھی، کیلیں نکال کے اس کو جلانا تھا، تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کھاتا ممکن نہیں ہے۔ اب کاشی نے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، میں کیسے دریا پار جاؤں گا، یہ تو پورا دن لگ جائے گا مجھے دریا پار کرتے ہوئے، کیونکہ اسلام آباد سے جو نزدیک دریا بھی ہے وہ جہلم ہے، اور جہلم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے کے راستے پہ، کم سے کم 2.5-3 گھنٹے تو مسٹ ہے۔ تو یقوت ایک دم ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم پیدل تھوڑی جاؤ گے، شیرا تمہارے ساتھ ہے نا؟ تو اس نے کہا، کاشی نے حیران ہو کے کہا تو تم کیا کرو گے؟ تو یقوت نے کہا کہ میں یہاں پہ پہرے داری کروں گا، کیونکہ فیصل کا چیلا پورا ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا، اور اگر یہ چلا پورا نہیں ہوا تو یہ جو بونے تو دیکھ رہے ہیں نا، اس ٹائم اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اب کاشی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ۔ اب کیا ہوا، اب کاشی نے وہاں سے اڑان بھری اس کے ساتھ، شیرا جن کے ساتھ، اور وہ دریا کے دوسرے پار آ کے جب کاشی نے یہ دیکھا کہ یار یہ ایک پتلا ہے، اور وہ فی الوقت تو شیرا کے ہاتھ میں ہے، اور پتلے کے ساتھ جو بیرو ہیں یا جو اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی چیزیں ہیں وہ جو ہے نا بالکل بے بس ہیں، وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں بقول شیرا کے، کہ اس کے اندر ہی قید ہیں، اور یہ اندر سے اس کو کاٹیں گی، اس کو ماریں گی۔ ابھی سب سے پہلے تم اپنا کڑا لگاؤ، کڑا لگا کے جو ہے نا یہاں بیٹھو، اور 21 مرتبہ اسے کچھ کہا گیا کہ تم نے یہ پڑھائی کرنی ہے، اور اس پڑھائی کرنے کے بعد ہر 21 دفعہ کے بعد تم نے ایک کیل نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوران اگر تمہیں کچھ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو تم نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، باقی ساری چیزیں تم جانتے ہی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جب ایک بندہ اس کام میں پڑ جاتا ہے، چاہے وہ بھلے کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کسی فیلڈ میں جب تھوڑا عرصہ گزارتے ہیں تو پھر آپ اس فیلڈ کے، اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ چیزیں خوفزدہ تو کرتی ہیں یا ڈراتی تو ہیں، لیکن آپ ان کے ڈھنگ جان جاتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیویں ہینڈل کرنا ہے، دھن لگ سمجھ جاندی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز نہ کس طرح کرنا ہے گا۔ یہ کچھ میرے نال ہو چکیا سی، جدوں مینوں شیرا جن نے پکڑایا، اور شیرا جن چونکہ ہوا وچ ہی، مستقل ہوا وچ سی، ان کو میرے خیال میں ہوا میں رہنے کا پریکٹس تو ظاہری بات ان کو تھی تو میں تو انسان تھا، میں زمین پہ تھا، تو اس نے جلدی سے میرے زمین سے اترنے سے پہلے ایک کڑا سا لگایا، کڑا لگانے اس نے سیدھا ہاتھ کیا، اور ہاتھ کے اشارے سے ہی کچھ گول دائرہ بنا دیا، کوئی 8 فٹ چوڑا، 8x8 کا لگا لیں گول دائرہ تھا، اور اس گول دائرے میں مجھے کہا کہ تم نے اس کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے اندر گیا ہوں وہ گول دائرہ روشن ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لائٹنگ رنگ جو ہے نا وہ میرے ارد گرد پڑی ہے، یا تسی انج کر لو کہ ایک سائیکل دا پہیہ تے وہ جڑا نا سائڈاں تو چمک رہا ہے، میں ان دے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہوا میں گول گول گھومے جا رہا تھا، میں سے کہہ رہا تھا یار تم اس طرح گھوم رہے ہو، مجھے چکر آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی یہ مجبوری ہے، سٹک ہو کے گھومتے ہوئے جو ہے نا کوئی بھی ہمیں ٹریس نہیں کر سکتا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہوا جو ہے نا اس کی اپنی لہریں ہیں، تو ہم ہوا کی لہروں کے ساتھ شامل ہوئے ہوئے ہیں، اس وقت تو ہم ہوا ہی محسوس ہو رہے ہیں، لیکن رک گئے
اور وہ بھی زمین پر، تو ہم ٹریس ہو جائیں گے کہ یہ پاؤں ہمارے فلاں فلاں جگہ کو چھو کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا تو اب میں کیا کروں؟ اس نے مجھے کہا کہ تم نے 21 مرتبہ، ہر مرتبہ تم نے یہ ورد کرنا ہے اور اس میں سے ایک کیل نکالنی ہے اور اس کو زمین میں گاڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، مطلب زمین کے اندر دبا دینا ہے تسی، ٹھیک ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، انجی کر لینے ہیں۔ اب جدوں چکیا میں پتلا، مینوں لگا کہ جو چیز میں سمجھ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ اس پتلے کا وزن تقریباً ایسے ہی تھا جیسے بہت بھاری چیز ہے، یوں لگا لیں کہ اگر وہ پتلا نہ ہوتا تو لگتا کہ جیسے میں نے پورا انسان اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے بڑے مشکل سے اس کو سنبھالا۔ میں نے کہا یار یہ تو چنگا بلا وزن نہیں ہے، تو بندے جتنا بھارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جان یہ تو بندہ ہی ہے اس کے اندر۔ تو میں نے خیر اس کو لے کے بیٹھ گیا اور اسے میں نے اپنے سامنے زمین پہ رکھ لیا۔ اب صورت حال یہ تھی کہ میں بیٹھا ہوا تھا چوکڑی مار کے، چوکڑی سمجھ گئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ مجھے پتا تھا میں پیروں کے بوجھ پہ اتنا زیادہ بیٹھ نہیں سکوں گا۔ ادھر سے مجھے یقوت جن کا رہ رہے کہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ادھر گیا ہوا ہے، ادھر سے مجھے فیصل کا خیال آ رہا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی دلاسا تھا کہ یقوت جو ہے نا وہ فیصل کو سنبھال لے گا، اور یقوت اپنی جگہ پہ خود بھی اس ٹائم پرفیکٹ ہو چکا ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے مجھے یہاں پہ یہ ڈر تھا کہ یار یہ اب میں بیٹھا ہوں، اب میرے ساتھ کیا؟ شیرا پہ مجھے بھروسہ تو تھا، شیرا اچھا تھا، لیکن شیرا جو تھا وہ انسانی روپ میں بھی نہیں تھا، جناتی روپ میں بھی نہیں تھا، وہ ایک بڑے سفید مطلب پرندے کے روپ میں تھا، یوں تھا جیسے ایک الو ہوتا ہے۔ اور اس کو دیکھ کے ویسے بھی میں حیرت سے دیکھتا ہی رہ تھا کہ الو اتنا بڑا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے جب اس نے پر پھیلائے تھے تو اس کے ایک ایک پر جو تھا کم سے کم 10-12 فٹ کا پر تھا۔ تو میں جب یہ صورتحال دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے دیکھتے ہوئے پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا ہے، تو ایک دم سے شیرا مجھے دیکھ کے کہتا کہ مجھے نہیں دیکھو، تم اپنا کام کرو۔ تو میں نے کہا یار میں بس تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا ابھی سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، اس ٹائم یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے سارا کچھ سے نکلنا ہے۔ اب ادھر آپ مانیں گے نہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یار جب آئے تھے قبرستان والی سائڈ پہ تو کچھ عصر کا ٹائم تھا، اور ابھی تک مجھے نہیں پتا تھا کہ مغرب ہو چکی ہے یا عشاء، لیکن یہ اندازہ تھا کہ درمیان کا کوئی رات کا حصہ چل رہا ہے۔ اور پھر ایک چیز بار بار میں آپ لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ جڑی ظلم دی رات ہوندی نا لمبی ہو جاندی ہے، مطلب آپ ظلم یا مصیبت کی جس رات آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا وہ رات لمبی ہو جاتی ہے۔ خیر اس کی سحر بھی ہوتی ہے اور سحر شاندار ہوتی ہے۔ اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے جو اس نے مجھے دیا تھا ورد، میں نے ورد کیا 21 مرتبہ، ایک سوئی نکال دی۔ اچھا بالکل آسانی سے نکل گئی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سسکاری بھری ہو، کسی کے اندر سے جو ہے نا تکلیف والا وہ نکلا ہو۔ آپ کسی کے جسم میں سے کوئی سوئی سے بوتے ہیں یا نکالتے ہیں تو ایک وہ آواز آتی ہے، ویسی آواز تھی۔ میں نے پھر دوسری دفعہ ورد کیا، اب ٹائم تو تھوڑا سا لگ رہا تھا، 5-10 منٹ 15 منٹ ایک اس پہ لگ رہے تھے ورد پہ۔ تو پھر ایک جیسے یوں لگا جیسے نا دوسری ٹانگ میں سے جب سوئی نکالی تو ایک اور سسکاری سے نکلی۔ اسی طرح میں کرتا رہا۔ اب جب میں نے 7ویں پہ سوئی نکالی تو ایک دم منظر چینج ہو گیا۔ میں نے جیسے سوئی نکال کے اوپر دیکھا تو پتہ چلا میں تو کسی قبرستان میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ بھی لیفٹ بھی قبر ہے اور رائٹ بھی قبر ہے، میرے سامنے بھی قبر ہے، اور سامنے جو قبر ہے وہاں پہ جو میرے آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے جس نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی، اور اس نے سر جھکا کے تیز تیز ہل رہا ہے جیسے کچھ پڑھ رہا۔ یہ میرے لیے بڑی وہ غیر متوقع صورتحال تھی، اور اس صورتحال نے تو میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ کوئی گیم ڈل گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ گیم مجھے کیا تکلیف دے سکتی ہے۔ انسان کو تکلیف کیا چیز دیتی ہے؟ جب جسم پہ کوئی چیز لگتی ہے درد ہوتا ہے، اس درد کے احساس سے انسان ڈرتا ہے، اور جب وہ درد پینا سیکھ لیتا ہے جو کہ بڑا مشکل کام ہے، ظاہری بات ہے ایک زندہ انسان کو جب کوئی تکلیف ملتی ہے، اس کے جسم پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کا احساس تو اسی کو ہوتا ہے جس کو درد ہوتی ہے۔ باتیں کرنے والے سننے والے کے لیے تو باتیں مزے کی ہوتی ہیں۔ تو مجھے احساس تھا کہ استاد جی یہ جو تکلیف دینا ہے نا، درد والا چکر تو دماغ سے نکل چکا تھا، مجھے یہ تھا یار یہ کوئی تکلیف نہ دیں، پھر مجھے تو تکلیف دیں ہی دیں، میرے ساتھ منسلک لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب ان چیزوں میں یا ان کاموں میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی چیز آئی تو میں انہیں بچا لوں گا، نہیں تو میرے ساتھ والے تو بچا ہی لیں گے۔ یہ میں نے اس تجربے میں بھی سیکھا تھا، اور اگلے بھی تجربات آپ سے شیئر کروں گا۔ مجھے ابھی اسی ششومانی میں تھا، ہاتھ میں میرے پتلا پیچھے 2 کیلیں رہ گئیں، دونوں کیلیں جو ہے نا اس کے ایک ماتھے پہ ہے اور ایک بالکل سینے کے درمیان میں ہے، مطلب ماتھے سے مراد یہ ہے جو اس کی شبیہ بنی ہوئی تھی نا سفید سے پتلے کی،
اس کی جو آنکھیں بنائی گئی تھی نا سرخ کلر سے، ان آنکھوں کے درمیان میں ایک کیل تھی، اور ایک بالکل انہی کی سیدھ میں نیچے جو گردن تو اس کی تھی ہی نہیں، وہ پتلا بنا ہوا تھا، سینے کے درمیان میں تھی، یہ 2 کیلیں نکالنی تھی۔ تو مجھے اس کی آواز آئی حیرت انگیز طور پہ شیرا کی کہ بھائی کیا چکر ہے، رک کیوں گیا؟ میں پیچھے ہی کھڑا ہوں۔ تو میں نے کہا میں ایک دم پیچھے نہیں دیکھنا، ایک دم سے مجھے آواز ہے، جیسے میں پلٹ کے دیکھنے لگا، پیچھے نہیں دیکھنا، تم جہاں ہو وہیں دیکھو، جو تمہارے آگے بیٹھا ہوا ہے نا اس کو چیک کرو تم۔ تو میں نے کہا کیا کروں اس کو؟ اس نے کہا کہ اٹھ کے اس کے آگے جاؤ، اور اسے ڈرنا نہیں ہے، بالکل اس سے آگے بیٹھنا ہے تم نے۔ میں نے کہا آگے تو قبر ہے۔ اس نے کہا تو سائڈ پہ بیٹھ جا، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا تو میں کڑے سے باہر ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی جان یہ تم کڑے کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ تمہیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے، تم گھبراؤ یا بھاگو، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، میں تمہیں صرف ہدایت دے سکتا ہوں، میں یہاں پہ آ نہیں سکتا، میں اندر آیا تو مسئلے اور خراب ہو جائیں گے۔ یہ سن کے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے نا جسم کسی نے ٹھنڈی سل رکھ دی ہے میرے اوپر۔ اب یہ صورتحال مجھے اپسیٹ کر رہی تھی، میں اٹھا، ظاہری بات اٹھنا تو تھا، مجھے اس سے آگے جا کے بیٹھنا تھا، تو میں آگے جا کے اس کے اس طرح سے بیٹھا کہ اب میرا رخ قبر کی طرف تھا، اور میں نے کہ نکیوں سے ادھر دیکھا تو وہ ابھی تک کالی چادر کے اندر ہی تھی، جو بھی تھی یا تھا کالی چادر کے اندر ہی تھی، لیکن جو بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی، آپ محسوس کر سکتے ہو کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہو اکیلے اور آپ کے ارد گرد بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہو، جیسے کوئی بہت سارے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی بندہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو آپ کی صورتحال کیا ہوگی؟ ایک خوف، ایک پریشانی، ایک اذیت، دماغ کے اندر شور، اس طرح کی چیزیں نا مجھے فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ میں گھبرایا نہیں، میں نے پھر 21 پورے کیے اور کیل نکالا۔ جیسے کیل نکالا، اس جو میرے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سر اوپر کر دیا۔ اس نے جیسے ہی سر اوپر کیا تو وہ تو ایک سفید بالوں والی اور چیروں سے بھرا ہوا، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ، اور اس کے ہاتھ اس نے جو جوڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ آپس میں باندھے ہوئے تھے، اس نے ایسے اوپر کی طرف تکلیف سے کیے، تو میرے تو سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس کی آنکھیں کالی سیاہ جیسے گڑھے ہوں۔ میں تو کیا لے جی استاد جی آج تے تسی گئے۔ اب ایسے ہی اچانک اس نے لرز کے بولنا شروع کیا، اور جو اس نے بولا اس پہ میرے تو جسم چھوڑے، میرے دماغ، میری مر سمجھ لیں میں تو پھٹ گیا، جیسے میرے اندر کسی نے بمب ڈال کے پھاڑ دیے۔ اس نے کہا کاشی میں تیری ماں اے مینوں ایتھے لے کے آنے، دیکھنا میرا کی حال کر چھڑے۔ اتنی دکھ اور درد سے بھری ہوئی آواز تھی، اور بالکل میری ماں جیسی آواز تھی کہ کاشی میں تمہاری ماں ہوں، یہ دیکھو اس نے ان لوگوں نے میرا کیا حشر کر دیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے جیسے بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، تو میں نے لرزتے ہوئے کہا کہ اب میں یہ بھول گیا ہوں، میرے ہاتھ میں وہ ہے کیا کہتے ہیں پتلا ہے، اور اس پتلے کو میں نے اس میں سے کیلیں نکالنی ہیں، 2 رہ گئی ہیں اور دونوں ہی نکالنی ہیں، اور یہ ختم کرنا ہے معاملہ میں نے۔ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، امی، میں نے بس اتنا سا لفظ کہا امی۔ اولاد مطلب جو ماں باپ سے پیار کرتی ہے وہ تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سچویشن جب ایسی ہوگی تو کیا بیت رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں میں تیری ماں، اے مینوں اتھے لین تے تیرے گھلیا بھی مینوں تاں نے، مطلب اس نے کہا کہ میں تمہاری امی ہوں، اور ان لوگوں نے مجھے یہاں لے ہیں اور بھیجا مجھے اسی لیے کہ میں تمہیں روکوں، تم یہ کام سے باز آ جاؤ، یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر آ جاؤ۔ اور مجھے جو ہے نا روئے جا رہی ہیں، پھر انہوں نے سر نیچے کر لیا، اب وہ جو ہل رہی ہیں نا، تو میں دھوکا بکا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پھر سے شیرا کی آواز آئی کہ کاشی بھٹک نہ۔ میں کہا یار دیکھ لے مینوں بالکل امی لگ رہے نے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، شیرا نے کہا کہ نہیں یہ تمہیں دھوکا دے رہے ہیں، تمہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو۔ اتنی بات ہوئی ہوگی تو میں نے نا کیل کی طرف جو درمیان والا تھا ہاتھ بڑھایا۔ اب میں وہ ایک دم سے میرا دم بکھلا گیا تھا، ظاہری بات ہے میں نے پڑھا نہیں تھا، تو میں نے جیسے کیل کو ہاتھ کیا تو مجھے آواز آئی کہ پہلے پڑھ۔ میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کی۔ اب جیسے ہی میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے لگا کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی پڑھائی کر رہے ہیں، اور جیسے مدرسے میں بہت سارے بچوں کی ایک تو زور زور سے پڑھنے کی آواز آتی ہے نا، ایک آپ لائٹ سے کہتے ہو کہ ہر بندہ اپنا اپنا پڑھے، تو جیسے وہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی نا بنبناہٹ ٹائپ، اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں جیسے بیٹھا ہوں میرے پیچھے پوری کوئی صف بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، اور بنبناہٹ میں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب میں نے کہا خیر یار جلدی سے میں کس دفعہ پورا کروں، اور پورا کر کے جو ہے نا میں اس کو اٹھاتا ہوں، نکالتا ہوں کیل کو۔ اتنے میں جو ہے نا میرے بالکل سامنے والی سائڈ پہ ایسے لگا جیسے کسی گاڑی کی لائٹیں روشن ہوئی ہیں، اور وہ روشنی پھیلنا شروع ہوگی۔
روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. مجھے یاد تھا کہ میں نصف میں پہنچا ہوا ہوں، تعداد میری پوری ہونے والی تھی. تو ایک دم سے جو ہے نا وہ جو کالے جبے میں بیٹھی ہوئی، سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک دم سر اٹھایا. جب اس نے سر اٹھایا تو وہ بالکل میری وہ جو بڑھیا تھی، بڑھیا جا چکی تھی یا چلی گئی تھی یا اس کی حیت چینج ہو گئی تھی. وہاں تو میری ماں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا ویخ کاشی تینوں سمجھ نہیں آئی، تم انہوں کیوں تکلیف دے رہے ہیں، تم انہوں کیوں اذیت دے رہے ہیں. میں ایک دم رک گیا. پھر شیرا کی بکھلائی آواز کہ رکنا نہیں ہے، کیا کر رہا ہے تم، کیا کر رہے ہیں، کیوں اپنے ساتھ ہمیں بھی مروانا ہے یار، کیا ہو گیا، ہم تو تیرا ساتھ دے کے پریشان ہو رہے ہیں. تو میں نے پھر ہیلے لے کے پڑھنا شروع کر دیا. ابھی میں نے پڑھ ہی رہا تھا تو اس نے رونا شروع کر دیا. وہ عورت نے رو رو کے نا ہاتھ دونوں اٹھا لیے اور سر پہ مار مار کے بیان کرنے لگ گئی. ویکھو میرا پتر میری نہیں سندا پیا، ویکھو میرا پتر مینوں اذیت دتی کھلا ہے، ویکھو میرا پتر مینوں تکلیف دے رہا ہے. اب میں اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں سے جو پانی نکل رہا تھا نا، اس کی جگہ سے خون آنا شروع ہو گیا. اب ادھر سے مصیبت تھی میرے سامنے، تیز روشنی تھی، میں آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا. ادھر سے مصیبت یہ تھی کہ یہ آواز مجھے نہیں پڑھنے دے رہی تھی. پیچھے سے مصیبت یہ تھی کہ مسلسل بنبناہٹ ہوئے جا رہی تھی. میں تو پھنس گیا. اب مجھے شیرا نے کہا کہ دیکھ کاشی، یہ چیز تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا یقین جان ہم سارے مارے جائیں گے، تیرا دوست بھی مارا جائے گا، یقوت مارا جائے گا، میں مارا جاؤں گا. ہم نے بڑی پٹھی جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور تو انسان ہو کے تیری عقل نہیں کام کر رہی ہے یار. میں تیرے اندر تو نہیں گھس سکتا، میں تو اس حصار کے اندر نہیں آ سکتا، میں نے تمہیں بتایا ہوا تھا. اب میں نے پھر دوبارہ پتلے کی طرف دیکھا اور ایک نئی مصیبت. ایک دم سے پتلا میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا. پتلے کی جو کیل والی جگہ تھی اس میں سے بلڈ آنا شروع ہو چکا تھا اور وہ پانی کی طرح سے بلڈ جو ہے نا میرے ہاتھ پورے وہ کر چکا تھا، بھر چکا تھا خون سے. میں دوہری اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا. سامنے دیکھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری ماں ہے، سائڈ پہ دیکھ رہا تھا تو لگ رہا تھا بہت تیز روشنی ہے جو مجھے کام نہیں کرنے دے رہی، کیونکہ مجھے ظاہری بات ہے میں انسان اتنی تیز روشنی کو نہیں ٹیکل کر سکتا تھا اور ہاتھ میں سے میرے خون بہے جا رہا تھا. آخر یہ چلا میں پورا کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا. یقوت فیصل کو بچا پایا، نہیں بچا پایا، ہم نے اس میں سے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں. شیرا اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا، میں وہاں پہ چلا ختم کر پایا تھا نہیں پایا تھا. وہ عورت واقعی میری ماں تھی یا نہیں تھی. کہانی کے 28ویں حصے کو لازمی سنیے گا. میں نے آپ سے کہا تھا جو آگے جائیں گے کہانی ٹف ہوتی جائے گی. چلتا ہوں، اللہ حافظ.